بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے 12ویں جماعت کی اردو کی نئی کتاب جو کہ پنجاب بورڈ نے حال ہی میں شائع کی ہے اور اس سال سے پنجاب کے کالجوں میں پڑھائی جائے گی، اس کتاب کے سبق 13 ہجرت حبشہ کا نہایت آسان خلاصہ پیش کروں گا۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سبق ہجرت حبشہ کا خلاصہ، مصنف کا نام مولانا صفی الرحمن مبارک پوری۔ یہ خلاصہ میں نے اقتباسات کی صورت میں، پیراگرافز کی صورت میں بنایا ہے تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو۔ جب مسلمانوں نے اپنی جان اور اپنا دین بچانے کے لیے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو مشرکین پریشان ہو گئے۔ انہوں نے عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو بطور سفیر حبشہ بھیجا، انہیں نجاشی اور پادریوں کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے تحفے اور ہدیے بھی دیے۔ جب عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ حبشہ پہنچے تو انہوں نے سب سے پہلے پادریوں کو تحفے دیے، پھر انہیں اپنا ہم خیال بنا لیا۔ اس کے بعد عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ نجاشی کے ہاں پہنچے، تحائف پیش کر کے اس سے کہا کہ ہمارے ملک کے کچھ ناسمجھ نوجوان یہاں آ گئے ہیں، وہ ایک نئے دین کے پیروکار ہیں، ہمیں آپ کی خدمت میں انہی کے بڑوں نے بھیجا ہے، آپ انہیں واپس بھیج دیں۔ مسلمانوں کو واپس بھیجنے کے سلسلے میں پادریوں نے بھی عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ کی حمایت کی۔ نجاشی نے مسلمانوں کو بلوایا اور ان سے ان کے دین کے بارے میں پوچھا۔ مسلمانوں کے ترجمان حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہم جاہلیت میں مبتلا تھے، ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، رشتہ داروں سے تعلق توڑتے تھے، پھر اللہ نے ہم میں ایک رسول بھیجا جنہوں نے ہمیں سمجھایا کہ ہم صرف اللہ کو مانیں، انہوں نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے اور رشتہ داری کو جوڑنے کا حکم دیا، انہوں نے ہمیں نماز، روزے اور زکوٰۃ کا بھی حکم دیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید کہا کہ جب ہم نے پیغمبر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا جانا تو ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی۔ جب ہماری قوم کے لوگوں نے ہم پر زمین تنگ کر دی تو ہم نے آپ کے ملک کی راہ لی، اس امید پر کہ آپ کے ہاں ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ نجاشی نے کہا کہ جو کچھ آپ کے پیغمبر لائے ہیں اس میں سے مجھے کچھ پڑھ کر سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات کی تلاوت فرمائی۔ نجاشی اتنا رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی، اس کے درباری بھی رونے لگے۔ نجاشی نے عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو صاف صاف کہہ دیا کہ میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ دوسرے دن عمرو بن عاص نے نجاشی کو بتایا کہ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام بن مریم علیہ السلام کے بارے میں ایک بڑی بات کہتے ہیں۔ نجاشی نے مسلمانوں کو پھر بلا بھیجا۔ جب نجاشی نے مسلمانوں سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھا تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اس کے رسول، اس کی روح اور اس کا وہ کلمہ ہے جسے اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا۔ نجاشی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ نہایت پسند آیا، اس نے بخوشی مسلمانوں کو اپنے ملک میں رہنے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ ان دونوں یعنی عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو ان کے ہدیے واپس کر دو، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد وہ دونوں، یہ دنوں لکھا ہوا ہے، یہاں واو بھی آپ لگا لیجئے گا، معذرت چاہتا ہوں، چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں، وہ دونوں اپنے ہدیے تحفے لیے بے عزت ہو کر واپس چلے گئے۔ تو یہاں اگر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔